نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نفاس سے متعلق اور حیض سے متعلق ضروری مسائل شروع تھے۔ تیسرا سبق تھا تمہید برائے فہم احکام حیض و نفاس۔ نفاس کے سمجھنے کے لیے میں نے تقریباً 2 فوائد ذکر کیے کہ اسقاط کا حکم کیا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مستبین الخلقت، نمبر 2 غیر مستبین الخلقت، اور نمبر 3 الاشتباہ فی الخلقت، یعنی بچہ پیدا ہو گیا، ضائع ہو گیا، لیکن اعضاء کے ظہور اور عدم ظہور کا علم نہ ہو۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حمل 4 ماہ یا اس سے زیادہ ہو تو اسقاط کے بعد آنے والا خون نفاس کا ہوگا، اور اس سے کم مدت کا ہو تو حیض یا استحاضہ کا۔ یعنی اگر حمل 4 ماہ کا ہے یا 4 ماہ سے زیادہ ہے اور پتہ نہیں ہے اس کے اعضاء کا، اشتباہ ہے کہ اعضاء ظاہر ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد آنے والا خون نفاس کا ہوگا۔ لیکن اگر 4 ماہ سے کم ہے اور خلقت میں اشتباہ ہے تو اس کے بعد آنے والا خون وہ حیض یا استحاضے کا ہوگا۔ اگر مدت حمل کا علم نہ ہو تو اس کے حکم میں یہ تفصیل ہے کہ جس عورت کی عادت حیض میں 10، طہر میں 20 اور نفاس میں 40 دن ہے، اگر اسقاط مذکور ایامی حیض کے پہلے دن ہو کر خون جاری ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ عورت 10 دن نماز چھوڑے گی، کیونکہ ان دنوں میں صرف 2 ہی احتمال ہے، حیض یا نفاس کا، اور حیض میں بھی عورت نماز کو چھوڑتی ہے اور نفاس میں بھی۔ کیونکہ اگر بچہ مستبین الخلقت ہوتا تو یہ نفاس کے ایام ہوتے، اگر غیر مستبین الخلقت ہوتا تو یہ دن حیض کے ہوتے۔ ان دونوں حالتوں یعنی حیض و نفاس میں عورت پر نماز فرض نہیں ہے۔ پھر غسل کرے گی وہ عورت لاحتمال الخروج من الحیض کر کے 20 دن شک کے ساتھ صرف وضو سے نماز پڑھے گی، کیونکہ ان دنوں میں طہر نفاس دونوں کا احتمال موجود ہے۔ پھر 10 دن یقیناً نماز چھوڑے گی، کیونکہ یہ دن حیض یا نفاس کے ہے۔ پھر غسل کرے گی لتمام مدت الحیض والنفاس، کیونکہ حیض اور نفاس کی مدت جو ہے وہ تام ہو گئی۔ پھر غسل کر کے 20 دن نماز پڑھے گی۔ اگر خون جاری رہا تو یہی 20-10 کا حساب چلے گا۔ اگر ایام حیض گزرنے کے بعد اسقاط ہو، یہ تو وہ صورت تھی کہ ایام حیض کے گزرنے سے پہلے، یعنی پہلے دن سے ہی اس کے اسقاط ہو گیا اور خون جاری ہو گیا، تو اس کا حکم یہ ہے۔ لیکن اگر ایام حیض گزرنے کے بعد اسقاط ہو تو اسقاط کے بعد شک کے ساتھ 20 دن صرف وضو سے نماز پڑھے گی، کیونکہ ان دنوں میں طہر یا نفاس کے احتمال ہے۔ پھر 10 دن یقیناً نماز چھوڑے گی، حیض یا نفاس کے احتمال کی وجہ سے۔ پھر غسل کرے گی لاحتمال الخروج من الحیض کر کے شک کے ساتھ 10 دن صرف وضو سے نماز پڑھے گی، طہر یا نفاس کے تردد کے بنا پر۔ پھر غسل کرے گی لاحتمال خروجہا من النفاس بتمام الاربعین کر کے یقیناً 10 دن صرف وضو سے نماز پڑھے گی لتیقن الطہر، اس کے بعد 10 دن شک کے ساتھ نماز پڑھے گی۔ حاصل یہ ہے کہ جن دنوں میں حیض یا نفاس کا یقین ہو تو ان میں نماز نہیں پڑھے گی، اور جن میں حیض و طہر یا نفاس و طہر میں شک ہو تو ان میں شک کے ساتھ نماز پڑھے گی، اور طہر کے یقین کے صورت میں یقین کے ساتھ نماز پڑھے گی۔ تو یہ تیسرا فائدہ تھا اسقاط کا۔ اگر الاشتباہ فی الخلقت ہو تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ 4 ماہ یا اس سے زیادہ ہوگا حمل، یعنی اگر 4 ماہ یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے بعد آنے والا خون نفاس کا ہوگا۔ اگر 4 ماہ یا اس سے کم ہو تو اس کے بعد آنے والا خون وہ نفاس کا نہیں ہوگا بلکہ حیض یا استحاضے کا ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ تھی اگر علم نہیں ہے 4 ماہ کا یا اس سے کم کا علم نہیں ہے تو پھر اس کی یہ صورتیں تھی